اس نے 1961 میں 1961 میں آج سے 70 سال پہلے 300 الجیریا کے مسلمانوں کو مار دیا پیرس میں. کیوں؟ کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے تھے. تو آج یہ فرانس کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے. الجیریا میں انہوں نے جن مسلمانوں کو مارا ان کے اسکیلیٹن، ان کے کنکال کو منڈی بولتے ہیں جس کو عام زبان میں، ان کے اسکل کو آج بھی فرانس میں کبرڈ میں رکھا گیا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو، آفیشیل ویب سائٹ پہ ہے. تو اپنے گھنونے کام کو کرتے بھی ہیں لوگ، اس کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں. 2010 میں فرانس نے نقاب کو، فیس ویل کو بند کر دیا، بین کر دیا. کیوں؟ بولتے ہیں بھائی یہ مذہب کو درساتا ہے. لیکن وہی جو فرینچ ننس تھی، جو سسٹر تھی جو چرچ میں جانے والی، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ الاؤڈ تھا. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر مذہب کے خلاف ایک جنگ ہے. وہ یہودیوں کے خلاف بھی کارٹون بناتے ہیں گندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے خلاف بھی بناتے ہیں، قرآن شریف کے خلاف بھی بناتے ہیں، اپنے پوپ اور پیسٹرز کے خلاف بھی بناتے ہیں. یہ ایک جاننا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ میکرون جب پریزیڈنٹ بنا 2017 میں مئی میں، تو اس کی وہاں پہ لوکپریتا جو پاپولیرٹی تھی وہ 60% تھی. اور 2020 مارچ میں کورونا وائرس کے شروع میں اس کی گھٹ کے جو لوکپریتا ہے وہ 33% ہو گئی ہے. جو ہمارا آج کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا از ناؤ اے پولیٹیکل ٹول. اسلاموفوبیا ایک راجنیتک ہتھیار ہے جس کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد راجنیتی کو حاصل کرنا ہے. ہم اس کی بہت سی مثال دکھائیں گے، انڈیا سے بھی دیں گے اور انڈیا کے باہر سے بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو مئی 2017 میں میکرون کی پاپولیرٹی 60% تھی. مارچ 2020 میں وہ گر کر 33% ہو گئی. 2022 میں میکرون کا واپس فرانس میں الیکشن ہے. اب کیا کریں؟ تو آیا کہ ہم کو یہی فرانس میں جو رائٹ ونگ، جو چرم پنتھی لوگ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، رائٹسٹ لوگ ہیں، ان کا سپورٹ لینا ہے. رائٹسٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ اپنے ملک میں رہنے والے غریبوں کو اور مائنورٹیز کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو رائٹسٹ لوگوں کا سپورٹ، کیونکہ رائٹسٹ لوگ وہاں شروع سے مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کا سپورٹ لینے کے لیے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک مہم شروع کی. ایسا نہیں کہ یہ پہلے ہی ہوا، اس سے پہلے بھی اس نے بیان دیے، جس میں جو ہے چارلی ہیبدو کے زمانے سے اس نے بیان دیا اور اس نے دکھانے کی کوشش کی کہ اسلام معاذ اللہ غلط ہے. اسی سال جنوری میں وہاں پر ایک نوجوان لڑکی نے اپنے فیس بک پوسٹ یا انسٹاگرام پوسٹ پہ لکھ دیا معاذ اللہ اسلام کے خلاف کچھ لکھ دیا. تو لوگوں نے اس کی مذمت کی. اس کا نام ملا تھا اس لڑکی کا. تو فرینچ پریزیڈنٹ کا بیان کیا ہے. He said French people have got right to blaspheme, to criticize, to caricaturize religion. بولتے ہیں فرانس کے لوگوں کو یہ پورا حق ہے کہ وہ ایش نندا کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا، ایشور، جو آپ کہیں، اس کے خلاف گندے کمنٹ کر سکیں. یہ فرانس کے لوگوں کو پورا ادھیکار ہے، اور ہر مذہب، ہر دھرم کے خلاف کہنے کا حق ہے. یہ وہاں کے پریزیڈنٹ کا بیان تھا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 2011 میں آپ کو معلوم ہے وہ میگزین کے ایڈیٹر نے وہ گندا بیان دیا. اب جو ہے جو اس نے بیان دیا وہ یہ کہتا ہے، یہاں پر پھر ایک دوسرا نیریٹو شروع کرتا ہے وہ، اور وہ وہیں پہ نہیں، وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے. دوسرا نیریٹو کیا ہے؟ کریٹنگ فیئر. ایک تو ہو گیا اپنے مقصد، پولیٹیکل ایم کو حاصل کرنا ہے، وہ ہو گیا. اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ create fear and hatred of Muslims in the mind and heart of people. تو اس نے کیا کہا؟ وہ جو سیموئل پیٹی جو ٹیچر کو مار دیا، ہم اس کی اس فرانس کے قانون کے خلاف تھا اس کا مارنا. تو وہ کہتا ہے سیموئل پیٹی was killed because Islamists want our future. They will never have it. This is what is called creating fear in your heart. کہتے ہیں اس ہسٹری کے ٹیچر کو اس لیے مارا گیا کیونکہ یہ جو مسلمان ہیں وہ ہمارے فیوچر، ہمارے بھوش، ہمارے مستقبل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پہ کیسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے. ٹویٹر پہ جو ہے فیک ٹویٹ پہ اور فیک ہینڈل کو جو ہے 4 لاکھ لائک ملے ہوتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب
فرانس کے پریزیڈنٹ نے یہ بیان دیا کہ مسلمان ہمارے ملک پہ رہنے والے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کہتا کیا ہے، مسلمس وانٹ ٹو ہیو دیئر اون سوسائٹی. یہ خود بیان ہے. When Muslims who are citizens of France, then you are dividing society on the basis of religion, not Muslims. آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ نے کیوں یہ اجازت دی اپنے میگزین کو، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کارٹون بنانے والوں کو گورنمنٹ بلڈنگ پر کارٹون ڈسپلے کرنے کا حق ہے. You are allowing government machinery to be used to hurt the sentiments of billions and billions of Muslims on this planet. اس وقت آپ کو برابری کی بات نہیں آئی. تو یہ ایک پورا ہے. اور ابھی جو ہے 4 دن پہلے ایک جھوٹا بیان دیا کہ مسلمان 3 سال کی بچی کو بھی نقاب لگاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی ایک بھی انسیڈنس دکھا دیجئے. He failed to prove. تو اس نے صاف کہا فرانس will not give up کارٹون. بولتا ہے فرانس میں کارٹون بنانا بند نہیں ہوگا. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو فرانس کی سوسائٹی جو ریولیوشن ہوا تھا, this revolution was against church and crown. Church has got a sanctity of God, Holy Spirit, Jesus, Bible, all these religious thing. So this revolution was against the power of church. Hence these people, they believe that not only church and Christianity, but they have got right to criticize, to blaspheme every religion and every holy book. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے اسلام کی تعلیم, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے الہ کو, معبود کو برا مت کہو. ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا do not speak bad about their false gods, because we believe only in one ilah subhanahu wa ta'ala, who is Allah. اللہ نے ہم کو منع فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, کہ اپنی زبان سے یا اچھا بولو یا خاموش رہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. فریڈم آف سپیچ کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور کو یا کسی کو دکھ دیں گے. یہ نہیں ہے فریڈم آف سپیچ کا مطلب. فریڈم آف سپیچ کی مثال اسلام میں ہے, جس کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے, اور انہوں نے مردوں کو, شوہروں کو کہا کہ تم جو مہر کی رقم ہوتی ہے وہ عورتوں کو بہت زیادہ مت دو. اس طرح کی کوئی بات کہی, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو ایک بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے فرمایا اے عمر, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کم دو, وہاں تو زیادہ دینے کی بات ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خاتون نے صحیح کہا اور میں اس مرد کی غلطی تھی. فریڈم آف سپیچ یہ ہے جہاں مظلوم کو, کمزور کو اپنی بات کہنے کا حق ہو. فریڈم آف سپیچ کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی دھرم کو یا کسی کے معبود کو, کسی کو گالی دیں گے. یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ کلیش ہو رہا ہے فرانس میں, یہ کلیش ہو رہا ہے. فریڈم آف سپیچ اور آف ایکسپریشن, فرانس کا جو تصور ہے اور جو اسلام کا تصور ہے, اس میں کلیش ہو رہا ہے. اب یہ کیا کر کے آ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ایک منٹ پانی پی لو, ایکسکیوز می. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے, آئیے امریکہ کو بھی دیکھ لیں اور پھر انڈیا کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ, اور پھر میڈیا کے رول کو دیکھ لیتے ہیں. امریکہ میں اسلاموفوبیا میں کیا ہے؟ وہاں آئیڈینٹی ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہو گئی ہے اور لوگوں کا نالج بہت کم ہے. بہت سے سکھ دھرم کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھتے ہیں اور وہ اپنا پگڑی باندھتے ہیں, وہاں پر بہت سے لوگ ان سکھ لوگوں کو مسلمان سمجھ کر ان کا حملہ کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیا کتنی خطرناک چیز ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں پڑھتے نہیں ہیں, تحقیق نہیں کرتے ہیں, سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے میڈیا کو طاقتور بنانے کا, کہ میڈیا اگر کوئی جھوٹ بات کہتی ہے تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوا, پہلے جو امریکہ میں کانفلکٹ تھا, دیٹ واز اے ریشل کانفلکٹ بٹوین پیپل آف بلیک افریقن اوریجن اینڈ پیپل آف وائٹ ریس. اس کا اختلاف تھا, اور کتنا زیادہ ظلم ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کہ آج بھی اپروکسیمیٹلی
20 white people, they own more land than the entire black population of America. सोच लीजिए कितनी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वहां पर, कि जो गोरे लोग हैं उसमें चंद एक के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि पूरे अमेरिका के काले लोगों की मिल्कियत जो जमीन की उसके बराबर नहीं है. बहुत लंबी जंग चली, इल्मी जंग चली, वैसी जंग नहीं, इल्मी आर्टिकल्स लिखना, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लॉयर्स बनाया, जज बनाया, मीडिया में लिखते रहे और फिल्मों में अपने आप को उन्होंने अच्छा दिखाया. ये चला, तब जाके बराक ओबामा जो है ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो ये इतनी छोटी जंग नहीं थी, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. आप साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, अपार्थाइड चला, वहां पर रंग भेद नीति चली, नेल्सन मंडेला ने इतनी जिंदगी लगा दी, उससे पहले कितने साल चली. क्यूबा में देख लीजिए, आज उसका इकोनॉमिक बायकॉट चल रहा है. पैलेस्टीन को देख लीजिए. तो ये मालूम होना चाहिए कि हमको कोई भी शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं मिलनी है. हमारे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कितना क्या करेंगे, क्या सेमिनार कर लें. वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी एजुकेशनली प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी इंटेलेक्चुअली एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड पॉलिटिकली प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड दिस फाइट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया. हमको ये मानना होगा कि हमको मेहनत करनी है और ये एक दिन में सोल्यूशन नहीं निकलेगा. हम सोचते हो जाए, नहीं, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ मनी भी है, मसल भी है, पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ लगा हुआ है. हमारे पास क्या है? हमारे पास अपना मीडिया नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वरना लोग बोलेंगे सर ने यहाँ भी डांटना शुरू कर दिया है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अमेरिका की बात कर रहे थे. तो अमेरिका में जब ये ब्लैक और व्हाइट का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है. 2 महीने पहले आप देख सकते हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू हुआ, वहां आज भी चल रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है. अमेरिका में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स थे जो एशिया इंडिया से गए, उनकी जो मेन उनका गोल था वो अपने आप की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी. वो वहां जाकर वहां के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे. उनका था कि हम सेटल हो जाएं, हमारा घर हो जाए, हमारे डॉक्यूमेंट सही हो जाए, वगैरह वगैरह. अब वहां सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जब इंडियन ओरिजिन के लोग आए हैं, so they have got again attachment with their ये जो कंट्री इंडिया, हमारा जो मुल्क है, इसके साथ. अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है उसका सीधा रिफ्लेक्शन वहां बनता है. तो अब यहाँ के जो पॉलिटिकल थॉट थे, उन लोगों ने वहां पर ओपिनियन मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स बनाने शुरू किए, अपनी लॉबिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग बनाने शुरू की. हर पार्टी ने, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट, हर पार्टी ने अमेरिका में अपना पॉलिटिकल लॉबिंग करनी शुरू की, इन्फ्लुएंस करना शुरू किया. तो अब इंडिया में कोई हेट क्राइम हो रहा है तो उसका सीधा असर जो है वो अमेरिका में भी दे रहा है. आपको देख सकते हैं कि अमेरिका में भी जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो अलग रिलीजन के हैं. पहले वो मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब वो वहां भी लड़ाई कर ले रहे हैं. क्यों? इंडिया का असर वहां पे दिख रहा है. तो ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो हैं, नुकसान भी है. इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने ग्लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, वो फिर कभी हम देखेंगे कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू ग्लोकलाइजेशन, कि यू कैन नॉट डिनाई द लोकल इफेक्ट्स. ठीक है. अब मुस्लिम्स के खिलाफ नैरेटिव एक तो हमने बता दिया, एक बताया कि भाई दे आर गोइंग टू टेक फ्यूचर, आपके मुस्तकबिल में कब्जा कर लेंगे. और इंडिया में यही चल रहा है. आप देखिए सोशल मीडिया, फेसबुक का पोस्ट, ऐसे लोग जो पता नहीं हिस्ट्री पढ़ी या पॉलिटिक्स पढ़ी है कि नहीं, वो पोस्ट लिखेंगे, मुसलमानों की जनसंख्या इतने रफ्तार से बढ़ रही है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक इंडिया जो है एक मुस्लिम देश हो जाएगा. सरासर झूठ. अब होता क्या है, ज्यादातर लोग इसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं. भाई आपने रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कब बताई है, कौन सा सेंसस लिया है, रिलीजन वाइज ग्रोथ रेट कहां से ली है? क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना उसकी इच्छा है. लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगे, भले वो गलत हो. तो इस तरह इंडिया में भी वो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अगर मुसलमानों के पॉपुलेशन को रोका नहीं गया, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल पॉपुलेशन कानून लाने की बात करते हैं. तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. क्यों? जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है वहां ये बात करो, फॉरेन हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा. तो एक होता है फ्यूचर को दिखाकर कि इनका यहाँ पर फॉला रिलीजन के लोगों का कब्जा हो जाएगा. दूसरा दिखाएंगे भाई इकोनॉमी, कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को वेलफेयर में पैसा खर्च करना पड़ता है. इसकी मिसाल दूं, जब हज पे हम जाते हैं तो एक नैरेटिव ये आया कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, एयर इंडिया इनको सब्सिडी देती है और इस सब्सिडी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत लॉस होता है. इतने फेसबुक पे झूठे पोस्ट मिलेंगे
اور سمپل انالیسس ہوگا کہ یہ سبسڈی لوگوں کو، مسلم پلگرمز، حاجیوں کو نہیں، بھارت سرکار اپنے ہی ایئر انڈیا کو، جو کہ اب چلی جانے والی ہے، ایئر انڈیا کو دیتی تھی، لوگوں کو نہیں ملتا تھا. لیکن کیا یہ نفرت، یہ فیئر، تو اب لوگوں کے دل میں کیا آتا ہے کہ بھائی مسلمز کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ کو اکنامک بہت لاس پڑ رہا ہے، اور وہ ویلفیئر اسکیم میں ان کو بہت زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کے بہت سارے بچے ہوں گے، تو کارٹون بنائیں گے، ایک مسلمان جا رہا ہے اور اپنی بائک پر 4-5 بچے بٹھایا ہوا ہے. اس طرح کارٹون کا، میڈیا کا سہارا لے کے لوگوں کے دلوں میں مسلمان اور اسلام کے خلاف نفرت ڈالیں گے. جبکہ ہم بولیں گے بھائی ہم بھی آپ کو پاپولیشن گروتھ ریٹ دکھا سکتے ہیں کہ نان مسلمز کی، ہندوز کی زیادہ ہے، لیکن اس طرح کی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ، لاجیکل ڈسکشن کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ ایک اکنامک اور جاب، یہ ایک بہت خطرناک سوشل فیکٹر انڈیا میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہٹا دیا جائے اس سسٹم سے تو بہت ساری جاب مل جائیں گی. یہ ایک غلط نیریٹو بنا کر جو ہمارے نوجوان بچے ان کو بولا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی مسلمز یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اگر مسلمز کو ہٹا دو اس علاقے سے، ان کو دنگا کرا کے بھگا دو تو اس سارے بزنس پہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا. اس طرح ان ایمپلائمنٹ جو اگین پولیٹیکلی ریلیٹڈ ہے اس کو بتا کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک نیریٹو بنائی جاتی ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم کو بھی نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا. ایک ہم کو ڈیٹا کمپائلیشن کرنا پڑے گا، یہ سب سے فرسٹ سٹیپ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیٹا کمپائلیشن. جتنے بھی ظلم، ستم، حادثات ہو رہے ہیں وہ آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گا. واٹس ایپ فارورڈ ہوا، اگلے بار موبائل آپ نے ڈیلیٹ کیا، سارا چلا گیا. نہیں، اف یو آر ریئلی انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ فار ہیومینٹی، فار آور کنٹری، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، سبھی ریلیجن کو برابر کا حق دیتا ہے. لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں کو، جو بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اخبار میں آ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں، اس کو کمپائل کرنا ہوگا. ڈیٹا کمپائلیشن کر کے اس کو اتھارٹیز تک پہنچانا پڑے گا. ہیومن رائٹس کمیشن ہو، چاہے انڈیا لیول پہ ہو یا یونائٹڈ نیشنز لیول پہ ہو، جب تک ڈیٹا کمپائلیشن نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ورنہ اس طرح کے لیکچر ہوتے رہیں گے. ٹھنڈی کا دن آ رہا ہے، نہاری کھاتے رہیں گے آپ لوگ، بریانی کھاتے رہیں گے اور روتے رہیں گے. تو وہ ایک سنسکرت میں کہاوت ہے، ادیمین ہی سدھینتی، دوہا شلوک، ادیمین ہی سدھینتی کاریانی نہ منورتھے نہ ہی سپتسیہ سنگھسیہ پروشنتی مکھے مرگا، کہ محنت کرنے سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے، صرف خواہش سے نہیں. جس طرح سوئے ہوئے شیر کے منہ میں ہرن اپنے آپ داخل نہیں ہو جاتا ہے، شیر کو اٹھ کے محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم لوگ بات تو بہت کرتے ہیں لیکن نہ ہم نے وقت کی قربانی دیتے ہیں، نہ ہم کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، نہ ہم لا پڑھتے ہیں، نہ ہم سیمینار میں جاتے ہیں، نہ ہم بکس پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہاؤ ول دس چینج کم؟ آپ کیوبا کو پڑھیے. امریکہ نے اتنا خطرناک اکنامک سینکشن لگایا ہوا کیوبا میں، لیکن کیوبا آج بھی ورلڈ کلاس ڈاکٹر اور نرسز بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے؟ آپ پیلسٹین کو دیجئے، دیکھیے وہاں پر اسرائیل اتنا زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، لیکن وہاں ابھی بھی بچے آدھے بلیک بورڈ پہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. یوروپ میں ایک اور بہت زیادہ ہنسنے والا قانون یہ ہے کہ جو نازی نے یعنی ہٹلر اور اس کی پارٹی نے جو یہودیوں پہ ظلم کیا، اگر آپ اس کو ڈینائی کریں گے، اس کا انکار کریں گے تو اٹ از اے کرائم، تو یہ ظلم ہے. یہودیوں نے اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ بنایا. اف یو ڈینائی ہولوکاسٹ دین یور ٹویٹر اکاؤنٹ ول بی، یور فیس بک اکاؤنٹ ول بی ڈیلیٹڈ، یور پوسٹ آن ٹویٹر مائٹ بی کینسلڈ if you deny holocaust. تو آپ دیکھیے. اور فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ یو کین گو آن ابیوزنگ قرآن شریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے جو کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہے. اب ہم اسی کاؤنٹر آرگومنٹ کو انڈیا میں لاتے ہیں. تھوڑا انڈیا کی بات کر لیں. انڈیا میں کیا ہوا جب میکرون نے کہا کہ نہیں، وی ول الاؤ گورنمنٹ بلڈنگز ٹو بی یوزڈ فار ڈسپلےئنگ کارٹونز، گورنمنٹ پورا سپورٹ کرے گی، تو ہمارے سوشل میڈیا پر انڈیا کے لوگوں نے بہت زیادہ خوشی دکھائی. انڈیا میں اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے اپریل 19 2020 کی، انہوں نے کیا کہا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، وربیٹم پڑھ رہا ہوں. We urge the Indian government to take urgent steps to stop the growing tide of Islamophobia in India and protect the rights of its persecuted Muslim minority
as per its obligation under international human rights law. ٹھیک ہے نا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے رپورٹ ہے. انڈیا میں اسلاموفوبیا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے اس کی کچھ مثالیں. جب کورونا کی وبا آئی، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہمارے اس ملک بھارت سے اور اس پوری دنیا سے اس کو دور کرے، آمین، اور ہم سب کی حفاظت کرے. جب یہ کورونا کی وبا آئی تو میڈیا والے شروع ہو گئے، یاد ہے، کورونا جہاد. تھوڑی بھی شرم اور حیا نہیں آئی اور دکھایا کہ مسلمان ہی کورونا پھیلا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات نہیں، اپریل میں کی بات ہے یہ. اور سارے، ایک دو کو چھوڑ کے سارے میڈیا چینلز نے دکھایا. اور ایک صاحب نہیں بولنا چاہیے، ایک مہاشے نے اپنے ٹی وی پروگرام میں جہاد بھی کس میں گنا دی؟ ہارڈ جہاد اینڈ سافٹ جہاد، اکنامک جہاد، ہسٹری جہاد، میڈیا جہاد، موویز اینڈ سانگز جہاد، سیکولرزم جہاد، پاپولیشن جہاد، لو جہاد، لینڈ جہاد، ایجوکیشن جہاد، ٹھیک ہے، وکٹم جہاد، ڈائریکٹ جہاد. یہ کہہ کر ایک ٹی وی چینل میں جب ایک نفرت کی بات آتی ہے تو عام انسان جو دن بھر کام کر کے رات کو آتا ہے، وہ کھانا کھاتے وقت رات کا اسی ٹی وی چینل کو دیکھ کر اپنے دل میں نفرت پال لیتا ہے. تو انڈیا میں اتنا زیادہ ہوا، کورونا کو بتایا گیا کہ مسلمان پھیلا رہے ہیں. بعد میں الحمدللہ جوڈیشری نے کیا اور بامبے ہائی کورٹ نے اور دیگر ہائی کورٹ نے جو ہے اس میں مذمت کی. انڈیا میں اور کیسے اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے. جتنی موویز بنیں گی، فلمیں بنیں گی، اور اس سے دور رہیے، بہت غلط چیز ہے، ٹائم ویسٹ، پیسہ ویسٹ اور حرام تو ہے ہی ہے. جتنی فلمی بنیں گی، موویز بنیں گی، اس میں جو ولن ہوگا، جو گنڈا ہوگا، اس کو مسلم پرسنالٹی دکھایا جائے گا. اس کا نام یہ خان اور یہ مسلم نام رکھیں گے، اس کو پٹھانی سوٹ میں دکھائیں گے. یہاں تک کہ جو سیکورٹی ایجنسیز اور پولیس والے جو ڈرل کرتے ہیں، موک ڈرل کرتے ہیں، اس میں بھی جو گنڈے بدماش کو دکھاتے ہیں وہ لوگ مسلم اٹائر میں دکھاتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کا ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ مل سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم یہ کسی بھی ملک کے لیے فائدے مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی کچھ بھی کر لے، اسلام کی تعلیمات بڑھتی رہیں گی. کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیش کی اکنامی کا نقصان ہو رہا ہے. آج ہمارے دیش کی اکنامی جی ڈی پی -23.9 چلی گئی ہے، تو اس سے صرف ایک دھرم وشیش کو تھوڑی نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمارے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ نفرت میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. تو انڈیا میں کیا ہوا؟ جب میکرون نے کہا کہ بھائی ہم تو کارٹون کو کی اجازت دیں گے، آپ دیکھ لیجئے، ٹویٹر پہ دیکھ لیجئے، فیس بک پہ دیکھ لیجئے، کچھ لوگوں نے میکرون کی فوٹو لگا کر اس کی پوجا شروع کر دی، آرتی اتارنا شروع کر دیا کہ میکرون بڑے اچھے ہیں.